الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم عزیز ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، کامل اور مکمل شریعت دے کر کے بھیجا ہے جس کا نام اسلام ہے، اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے جس انداز سے بھی ہوا، جس طریقے سے بھی ہوا، آپ نے امت کی نصیحت کی ہے۔ آپ حدیث کا جائزہ لیجئے، بے شمار احادیث آپ کو ملے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی رہنمائی کی ہے کہ فلاں فلاں حالات آنے والے ہیں، تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا چیز ہے جو انسان کو اللہ کے تک پہنچانے والی ہے، اور کیا چیز ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچانے والی ہے، ساری چیزوں کو بتایا ہے۔ آج 6 چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 3 چیزیں وہ ہیں جو انسان کو نجات دیتی ہے، انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے، اور 3 چیزیں وہ ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے، جو انسان کو بربادی میں ڈالتی ہے۔ پہلی چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث منجیات، 3 چیزیں ایسی ہے جو انسان کو نجات دیتی ہے، اور 3 چیزیں ایسی ہے، ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہلاک دینے والی ہے۔ وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، جو چیزیں نجات دینے والی ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اللہ رب العالمین سے ڈرنا، جلوت میں بھی خلوت میں بھی، اس کا نام تقویٰ ہے۔ گناہ سے بچ جانا، گناہ کے کاموں سے بچ جانا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے، جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا پالنہار مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کبھی بھی موبائل کا غلط استعمال نہیں کر سکتا ہے، وہ تنہائی میں ہو یا وہ مجمع میں ہو یا وہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، اقامت کی حالت میں ہو، مسافرت کی حالت میں بھی ہو، کبھی وہ انسان گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ جس کے دل میں یہ چیز آ جائے، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، یہ اسے نجات دے دے گی، اسے جنت تک پہنچا دے گی۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ مختصر الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ انسان گناہ نہ کرے، گناہ کے کاموں کو چھوڑ دے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جو یہ لفظ آتا ہے تقویٰ،
کہ کس کا نام ہے، کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر المومنین، کیا آپ پہاڑوں سے گزرتے ہیں؟ کیا آپ وادیوں سے گزرتے ہیں؟ کیا آپ درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں؟ کیا آپ کانٹے دار درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں؟ فرمایا ایک بار نہیں، 1000 بار گزرا ہوں۔ فرمایا گزرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کانٹے دار درخت کے پاس سے آپ کس انداز سے گزرتے ہیں؟ فرمایا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جب میں گزرتا ہوں کانٹے دار درخت کے پاس سے، میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، دامن کو بچاتا ہوں، کہیں کانٹا چبھ نہ جائے، کہیں اس انداز سے گزرتا ہوں۔ فرمایا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ انسان زندگی اس طریقے سے گزارے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہ کے کام نہیں کر سکتا ہوں، اس انداز سے زندگی بسر کرنا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو سرور دو عالم، رحمت کائنات، رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی چیز جو انسان کو نجات دینے والی ہے فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، کہ اسے ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا نعمتیں دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے 2 آیتیں رکھتے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ انسان گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ پارہ نمبر 9 اللہ نے اعلان فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقویٰ اختیار کرتے، گناہ سے بچتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے تکذیب کی، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا، گرفت کر لی ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا اگر انسان کی زندگی میں تقویٰ آ جائے، اگر انسان ڈرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والا بن جائے، تو پھر اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہر انسان یہ شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، کمانے والے 4 آدمی ہیں لیکن کوئی برکت نہیں ہے، گھر کے اندر سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے۔ تو اس کا حل قرآن نے دیا ہے، آپ تقویٰ اختیار کیجئے، گناہوں سے بچیے، آپ کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے رزق کے دروازے کو کھول دے گا۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے تنگی میں نکلنے کے راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر انسان کے نکلنے کے کوئی راستہ نہیں ہے، تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، پریشانی کے اندر وہ گھرا ہوا ہے، نکلنے کا راستہ اور نکلنے کا ذریعہ اللہ نے اعلان فرمایا تقویٰ اختیار کرو، اور دوسری چیز فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ اختیار کرنے سے اللہ رب العالمین انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے انسان کوشش یہ کرے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کر لیا جائے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، اور دوسری چیز جو انسان کو نجات دینے والی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسُّخْطِ، کہ دوسری چیز یہ ہے انسان ہر حال میں سچ بات کہے، حق بات کہے۔ جس انسان کے دل میں یہ چیزیں آ جائے، حق بات ہو، سچ بات ہو، 2 چیزیں انسان کہنے والا ہو جائے، اللہ کے نبی
مل جائے گی، اسے جنت کا جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ آج معاشرے کا جائزہ لیجیے، آج انسان جھوٹ بولتا ہے، آج انسان حق بات نہیں بولتا ہے کہ فلاں انسان کو تکلیف ہو جائے گی، فلاں انسان غصہ ہو جائے گا، حق بات کیسے بولیں گے، اور انسان جھوٹ بولتے رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، انسان کی زندگی میں سچائی ہونی چاہیے، جو بات ہو حق ہو اور سچ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث ہے کہ ان کے سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان سچ بولتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ بہت بڑا سچا یہ مقام ملتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین سے ڈر سے وہ سچائی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان جو ہے جھوٹ بولتا ہے، اور یہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں، چاہے غمی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، کوئی بھی ہو، حق بات کہہ دینی چاہیے، سچ بات کہہ دینی چاہیے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ پڑھنے کے لیے بغداد جا رہے تھے، ماں نے اشرفیہ دی تھی اور فرمایا کہ جاؤ تمہیں خرچے کے لیے دیتی تھی، علم حاصل کرنے کے لیے وہ روانہ ہو رہے ہیں، راستے میں ڈاکو ملا اور فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹ نہیں بولا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، اشرفی نہیں ہے۔ انہوں نے سچ کہا کہ میرے ماں نے میرے لیے چند اشرفیہ دی ہے، چند پیسے دی ہے، یہ میرے پاس ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ اس جھوٹ نہیں بلکہ سچائی کا اثر کیا ہوا کہ اس کے اندر جو لوگ ڈاکو تھے، جو لوگ رہبر بنے ہوئے تھے، تمام لوگوں نے توبہ کی ہے اور کہا ایک چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، لیکن یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے۔ چنانچہ جس نبی کا دین اتنا سچا ہو کہ جس کا امتی جھوٹ بول نہیں سکتا ہے، میں اس کا دین کیوں نہ اپنا جاؤں۔ چنانچہ ان تمام لوگوں نے توبہ کر کے اور جو ہے ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے کا پابند بنایا، اور تمام چیزیں سے توبہ کر کے وہ ایک اللہ کے ولی بن کر کے زندگی گزارنے کے پابند بن گئے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے اسی بات کی ہمیں آپ کو رہنمائی کی ہے کہ انسان سچ بات کہے، حق بات کہے۔ دو چیزیں ہوئی، تیسری چیز جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان کو نجات دیتی ہے، فرمایا کہ والقصد فی الغنى والفقر، انسان ہر حالت میں، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، چاہے انسان کے پاس پیسہ ہے یا پیسہ نہیں ہے، ہر حال میں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے، اعتدال والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے پیسہ ہے تو پورا انسان خرچ کر ڈالا، ایک روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، اور اگر پیسہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اور جھولی پھیلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے ہر حال میں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اتنا خرچ کرو کہ جتنا میں تم سے زندگی بسر ہو سکے۔ ایسا نہیں دوست احباب ملے ہیں تو تمام پیسہ خرچ کر ڈالے، کل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ یہ تین چیزیں وہ ہے جو انسان کو نجات دیتی ہے، اور اللہ کے نبی نے تین چیزیں وہ فرمائی ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے، انسان کو بربادی میں ڈالتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَهَوًى مُتَّبِعٌ، پہلی چیز جو انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے، هَوًى مُتَّبِعٌ، خواہشات نفس کے اتباع کرنا۔ ایک انسان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمیں گناہ کرنا چاہیے، دل نے کہا گناہ کرنا چاہیے، اس نے گناہ کر ڈالا، اس نے اپنے نفس کی اتباع کی ہے۔ اس کے دل نے کہا کہ موبائل میں غلط چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اس نے غلط چیزوں کو دیکھ لیا، وہ نفس کا پجاری بن گیا۔ اس کے دل نے
کرنی چاہیے، اس نے بات کرنی شروع کر دی ہے، اس نے اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کی ہے۔ اس کے نفس نے کہا کہ فلاں لوگوں کو تکلیف پہنچانا چاہیے، اس نے تکلیف پہنچا دی ہے، اس نے اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کی ہے۔ اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اذان ہوئی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، لیکن وہ کھیلوں میں مشغول ہے، وہ جو ہے ادھر ادھر کی بات میں مشغول ہے، وہ نماز کے لیے نہیں آتا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا حکم ہے، ایک اس کا نفس ہے۔ جو انسان تمام چیزوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے آ گیا، اس نے شریعت کے حکم کو مانا، اور جس نے نماز کے لیے نہیں آیا، کھیل کے اندر مشغول ہو گیا، کاروبار میں مشغول ہو گیا، دوست احباب کی مجلس میں مشغول ہو گیا، اس نے اپنے خواہشات نفس کی اتباع کی ہے، جس کا انجام اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاکت و بربادی اس کا ڈال دیا جائے گا، اسے جہنم تک یہ چیزیں لے جائے گی۔ اس لیے انسان خواہشات نفس کی اتباع نہ کرے، بلکہ وہاں دیکھے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، اس چیز کو دیکھ کر کے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسی حدیث کے اندر ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ خواہشات نفس کو میری دین کے مطابق نہ ہو جائے، لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، وہ انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو دعویٰ کر لے میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کا جملہ سنیے، فرمایا وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے نفس کا پجاری بنا ہوا ہے، جو ہر وقت اپنے دل کی بات مانتا ہے، وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہلاکت دینے والی ہے، فرمایا وشوہ مطاع، انسان حرص کے اندر، لالچی کے اندر بڑھ جانا۔ حرص لالچی کیا ہے؟ ہر وقت یہ سوچتے رہنا مال کس طریقے سے بڑھے گا، مال کہاں سے آئے گا، مال کے اندر اضافہ کس انداز سے ہوگا، ہر وقت لالچی کے اندر، حرص کے اندر مبتلا ہے۔ چاہے مال کسی انداز سے آنا چاہیے، چاہے رشوت کے ذریعے سے ہو، چاہے لوگوں کے جذبات سے کھیل کر کے ہو، چاہے لوگوں کو نقصان پہنچا کر کے ہو، یا سود کے ذریعے سے ہو، یا بیاج کے ذریعے سے ہو، یا ڈاکہ زدی کے ذریعے سے ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، روپیہ آنا چاہیے، ہر وقت انسان یہ سوچتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ اور ایک سی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں جوانی رہتی ہے، نمبر ایک الحرص علی المال والحرص علی العمر، کہ انسان کو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن دو چیزیں یہ جوانی رہتی ہے، ایک مال کا حرص، ایک عمر کا حرص۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ مال بڑھنا چاہیے، مال آنا چاہیے، اور دوسری چیز میری عمر بڑھ جائے، میں زیادہ دن تک جیوں۔ اور اگر کسی سے یہ پوچھ دیا جائے کسی بڑے دنیا سے کہ اب تو آپ آخر کی تیاری کیجئے، نمازوں میں لگ جائیے، تو انسان کیا جواب دیتا ہے؟ ابھی میں نے دنیا دیکھا ہی کیا ہے، اس نے سارا کچھ دیکھ لیا، لیکن جواب یہی ملے گا ابھی ہم نے دنیا دیکھا ہی کہاں ہے، ابھی ہم نے پوتوں کی شادی کہاں کی ہے، ابھی بیٹیوں کی شادی کہاں کی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن مال کی محبت اور عمر کی محبت یہ کبھی بھی جوانی رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں آداب کو دیکھنا یہ ہے، اور یہ کے اندر ہم ملوث تو نہیں ہے، ان چیزوں کے اندر ہم پڑے ہوئے تو نہیں ہے۔ انسان کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن مجھے سورہ یاسین پڑھنا نہیں آتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے سورہ رحمان کا ترجمہ نہیں آتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ انسان چشمہ پہ چشمہ لگاتا ہے، چاہے وہ اسے فیس بک اچھا طریقے سے دکھ جائے، چاہے وہ واٹس ایپ کو اچھے انداز سے دیکھ لے، وہ یوٹیوب کو اچھے انداز سے دیکھ لے، چشمہ پہ چشمہ بدلتا ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ میں آ کر کے قرآن
انسان بوڑھا ہو گیا ہے لیکن مال کی محبت یہ جوانی رہتی ہے، اسے ہر وقت مال ہی کے اندر دھول لگا رہتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں نکل کر کے باہر آنی ہے۔ اور آخری چیز، تیسری چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو ہلاکت دینے والی ہے، وَإِيجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے، اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھے، اپنے آپ کو یہ سمجھے مجھ سے بڑا کائنات میں عمدہ نہیں ہے، مجھ سے بڑا کائنات کے اندر متقی کوئی نہیں ہے، چاہے علم ہو یا عمل ہو، دولت ہو، شہرت ہو، خوبصورتی ہو، جوانی ہو، صحت ہو، ہر چیز کے اندر اگر انسان تکبر کرتا ہے، ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے اور متکبر بنتا ہے، اس کا انجام سرور دو عالم رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا ہلاکت کے اندر اسے ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کو گھمنڈ نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو متقی نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو پاکباز نہیں سمجھنا ہے۔ قرآن کریم نے اعلان فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، انسان متقی کون ہے، اچھا کون ہے، دیندار کون ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے، انسان نہیں جانتا ہے۔ ایک انسان بظاہر گناہ کرتا ہے لیکن اس کا انجام کیا ہے ہم آپ نہیں جانتے ہیں۔ ایک انسان تہجد گزار ہے لیکن اس کا انجام کیا ہے ہم آپ نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا ہے یہ انسان متقی ہے، یہ انسان گناہ گار ہے، یہ انسان فلاں گناہ کا کام کرتا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہی اشدہن، اپنے آپ کو متقی سمجھنا یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ آج مجمع میں یہ جو بات جو کہی جا رہی ہے، یہ تقریر جو کہی جا رہی ہے، ہم میں سے ہر آدمی کیا سمجھ رہا ہے یہ تقریر دوسروں کے لیے کی جا رہی ہے، ہمارے لیے نہیں کی جا رہی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سوچ رہے ہیں یہ باتیں ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے کہی جا رہی ہے، بلکہ ہم ہو یا آپ ہو پورا مجمع یہ سمجھ لے یہ باتیں جو کہی جا رہی ہے وہ ہمارے لیے کہی جا رہی ہے، اور ہم کسی کے مطابق جو بات کہی جا رہی ہے زندگی گزاریں گے۔ اور اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اپنے آپ کو اگر کسی انسان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں دولت مند ہوں، میں شہرت مند ہوں، میں سب سے زیادہ نیک ہوں، اس کو دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں اگر آپ غور کر لیجئے گا آپ کے اندر سے گھمنڈ ختم ہو جائے گا، تکبر ختم ہو جائے گا، اپنے آپ کو کبھی بھی آپ نیک نہیں سمجھیں گے۔ اس کا علاج یہ ہے ہم اور آپ یہ غور کر لیں کہ ہم اور آپ کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ منی کے قطرہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے اعلان فرمایا سورہ یاسین کے اندر اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان غور نہیں کرتا ہے، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ منی کا ایک قطرہ ہے جو ناپاک ہے، اگر کپڑے میں لگ جائے تو دھوئے بغیر انسان رہتا نہیں ہے، اگر جسم میں لگ جائے تو دھوئے بغیر رہتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہیں منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر انسان لڑاکو بن گیا ہے، جھگڑا کرنے والا بن گیا ہے۔ اور پھر سورہ طارق کے اندر اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اور وہ کمر اور سینے کے ہڈی سے وہ پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ انسان یہ غور کر لے کہ ایک ناپاک چیز سے پیدا ہوا ہو، اور جب انسان مر جاتا ہے اسے ایک دن گھر میں نہیں رکھا جاتا ہے، آپ کی لاش سے بدبو اٹھ جاتی ہے، کوئی ایک منٹ کے لیے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان دو باتوں کو انسان غور کر لے، ہماری پیدائش کس سے ہوئی ہے، مرنے کے بعد ہماری لاش سے بدبو اٹھتی ہے، پھر انسان کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا، کبھی بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا، کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے پاکباز نہیں سمجھے گا، متقی نہیں سمجھے گا، مال و دولت والا کبھی بھی نہیں سمجھے گا۔ تو یہ 6 چیزیں تھی، 3 چیزیں جو انسان کو نجات دیتی ہے اور 3 چیزیں جو انسان کو ہلاکت کرتی ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کریں پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل
فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں آپ کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ اسلام کے ہر قوانین کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے اور سچا پکا مسلمان بن کر کے زندگی بسر کرنا ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے اسے تو سوار لے، 2 دن کی زندگی ہے اسے تو سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔